ہم کہاں سٹینڈ کریں, ہماری کتنی ایک رسپیکٹ اس وقت ہماری انٹرنیشنل سطح پہ, اگر پاکستان کوئی بات کرتا ہے تو اس کو باقی ممالک کہاں اون کرتے ہیں, کس حیثیت میں؟ دیکھیے جی, وہاں سے ایک کوئی چھوٹا سا سیکرٹری اٹھ کے آ جاتا ہے نا, تو ہمارے وزیر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, ریڈ کارپیٹ دے کر اس کو کہتے ہیں سر آپ تشریف رکھیں, سر آپ تشریف رکھیں. آپ کا وزیر اعظم جاتا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ ہے ریالٹی آف لائف, یہ ہے زندگی کے حقائق. ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. جب تک یہ ذاتی مفادات کو سامنے رکھیں گے اور قومی مفادات کو بالائے طاق کر دیں گے, قطعاً اس ملک کی عزت بیرونی ممالک میں نہیں بن سکتی. ہم یہ اوورسیز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا اس کے لیے پاکستان کے لیے خون بھی حاضر ہے, ہم مالی طور پر جو بہت کچھ بڑے جذبے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہاں ہر پلیٹ فارم پر ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں امن ہے, جاؤ پاکستان میں آؤ میرے ساتھ چلو. میں آپ کو پتا گورے لے کر آتا ہوں, جی آپ تو خود لے کر آئے کانفرنسز اور ہائی پروفائل کے پولیس کا چیف میں لے کر آیا, ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ اسٹوڈنٹ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں بیٹھو, کراسی گراؤنڈ پہ بیٹھو, کہاں خطرہ ہے تمہیں, بیٹھ جاؤ, جاؤ یہاں 25,000 اسٹوڈنٹ ہے, بیٹھو, تمہیں کون مارتا ہے, جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں پر, باتیں کرو ان کے ساتھ, کوئی ہم امن ہے بالکل. ہاں لندن کی سٹریٹس میں کیا آپ سیف ہیں؟ نیو یارک کی سٹریٹس میں کیا آپ سیف ہیں؟ نہیں. آپ کو روزانہ لندن میں 2-3 بندے چاقو سے گنوں سے مار دیجیے. ہاں چاقو زنی سٹیپنگ یہ وہ الگ الگ بہت زیادہ 2-3 روزانہ بندے مار. ڈارک سٹریٹس کے اندر کوئی نہ کوئی, ڈارک نہیں جی, بھرے بھرے شہر کے اندر. مانچسٹر میں بھی بلائٹ بلیٹس بہت چلتی ہیں, اور انڈر گراؤنڈز میں چھوٹے موٹے واقعات بہرحال. چھوٹے موٹے نہیں جی, میں قتل کی بات کر رہا ہوں. مین سٹریٹس کے اوپر, ہائی سٹریٹ کے اوپر, ریلوے اسٹیشن کے اوپر, لائبریریز کے پاس, بڑے بڑے جو راؤنڈ اباؤٹس ہیں وہاں پر 3 دہاڑے مار دیتے. یہ تو ایک انسانی جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے نا, کہ آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو لہٰذا میرے اندر وہ جو منفیت جو پیدا ہو رہی ہے, اس کے اثرات ہیں, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ویسٹ تو اس میں سب سے آگے ہے, ویسٹ آگے ہے, ویسٹ سب سے آگے. امریکہ میں ورلڈلی ایسپیکٹ دیکھا جائے نا, اگر جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی, اچھا اللہ دے گا جی, نہیں ہمارے یہاں توکل موجود ہے, ہمارے یہاں توکل, وہاں توکل, روحانیت وہاں نہیں ہے. روحانیت کا کیا تسلسل, لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ کیونکہ پروگریس کر چکے ہیں, اور ہماری بیوروکریسی, اب دیکھیں نا وہاں کے سیاستدان کا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کر وہ ڈیسیژن کرتا ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے, لیجسلیشن کرتا ہے. یہاں انہوں نے 50 فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں, چیف منسٹر کے جو دروازے کے پاس بنا, جو ہی صاحب باہر نکلیں گے وہ سارا دیتے سر ایک سائن تے کر دو. یہ تو کام نہیں ہے کہ بحث چوری ہو گئی ہے, یہ اس کا کام ہے. اس کا کام ہے کہ لیجسلیشن کرے, ملک کی قانون سازی کرے, قانون کی بالادستی کے لیے کام, عوام کے فلاح کا سوچے, معاشیات کا سوچے, سماجیات کا سوچے, جو ہمیشہ ملکوں کو ترقی کا زینہ بنتا ہے. اچھا دنیا عالم کے اندر اسلام نے, ہم اسلام کا پہلے اٹامک کنٹری ہیں ہم پاکستان, ابھی ہم ابھی اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے 1000 سال تک دنیا میں اسلام نے اپنی حکمرانی قائم رکھی, اور تب یورپ کو یعنی ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں کیا جاتا تھا. یورپ کی ترقی کل کی بات ہے, سینکڑوں بلکہ کئی 1-1.5 صدی کی بات ہے یورپ ترقی کر رہے ہیں. ہم ہزاروں سال سے ترقی کرتی ہوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اخلاقیات اور وہ معیار زندگی سمجھایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی قاعدہ دنیا میں ہو نہیں سکتا. مگر اس کے باوجود ہم, ابھی آپ نے فرمایا, ہم معاشی انحطاط کا شکار ہیں, اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں. دنیا ہمارے لیے کوئی اوپن بام لے کے نہیں کھڑی ہوئی, ہم ہی ہر وقت مانگتے نظر آتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں سے کب باہر آ سکتے ہیں؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا جی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. علامہ اقبال نے کہا تھا اس کا ترجمہ, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اور انگریزی میں بڑا ہی مختصر, God helps those who help themselves. اب ہماری من حیث القوم نا جی, ہم ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ٹاپ ٹو باٹم کرپشن ہے, اور بات پھر وہی آج کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. اس لیے جو پہلے ہم نے ترقی کی نا, تو میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب بغداد کی گلیوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لائٹنگ سسٹم ہوتا تھا. جی, پیرس کی گلیاں گھوڑے کے لید سے بھری ہوئی ہوتی تھی, ہے نا, بغداد کی گلیاں کمکمے بڑے جل رہے ہوتے تھے, اور پیرس کی ماڈرن کمکمے جل رہے لید سے بھری ہوتی تھی. واہ, پیرس کی گلیاں اس وقت جو ہے نا جی وہ لید سے بھری ہوتی تھی. میں نے ایک جگہ پڑھا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں,
کہ یہ جس چرچ کے فرنٹ پہ رہتے تھے یہ آج کی جدید دنیا کے، اسی فرنٹ کے بیک پر یہ اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے. جی انہوں نے جب یہ عرب آئے ہیں، اسلام آیا ہے، تو انہوں نے ان کو شیمپو دیا ہے، انہوں نے ان کو بات اسلام نے متعارف کروایا ہے، ان کے لیے کافی اسلام نے متعارف کروائی ہے، چیک سائن کرنا اسلام نے متعارف کروایا ہے، کرنسی اسلام نے متعارف کروائی ہے، عورت کے حقوق اسلام نے متعارف 100-150 سال تک تو پہلے ان کی عورتوں کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کو مانا، جلدی تسلیم کیا، غلطیوں کو مانا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اینڈ دے وینٹ فار دی چینج. یہی بات، ایک نیا انفراسٹرکچر تیار کیا اپنے لوگوں نے، انہوں نے چینج. پھر آج وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. پھر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ کر دیا. کہاں کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ ابھی بھی جو ہماری ملکہ ہیں وہ چرچ کی بھی سربراہ ہے. ملکہ جو ہے اس وقت جو ہماری جو یہ کامن ویلتھ ہے پوری، اس کی ہیڈ ہے پولیٹیکل، سیریمونیلی سے، لیکن اس کی ہیڈ ہے، کنٹری کی بھی ہیڈ ہے. پرائم منسٹر اس کی اجازت بغیر نہیں چلتا ہے، اس سے پہلے اجازت لے گا، پھر پرائم منسٹر بیٹھے گا جا کے، صحیح بات، اس سے اپروو کرائے گا، پھر جا کے بل پیش کرے گا. تو ریلیجن کو اور پولیٹکس کو اس قدر علیحدہ نہیں کیا گیا ہے. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو جو ہمارا ہاؤس آف لارڈز ہے، جس طرح آپ کی یہاں سینٹ ہے، ہاؤس آف لارڈز میں ابھی بھی میرے خیال میں شاید 28 کے قریب بشپس جو ہیں کرسچین، ان کو بٹھایا جاتا ہے صرف اس بیس پر کہ وہ کرسچین ریلیجس لیڈرز ہیں. ہاؤس آف لارڈز کے اندر ان کی سیٹیں ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ایسی چیز چلا دی گئی ہے نا جی کہ یہ مذہب ہی برائی کی جڑ ہے، مذہب ہی یہ مولوی لڑاتا ہے، یہ سراسر ایک جو لوگوں کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. مذہب قطعاً آپ کو کوئی غیر اخلاقی کوئی غلط چیز نہیں سکھاتا. ہم ایز انڈیویجولز غلط کام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے یہ، اور ہم اس کی سزا مذہب کو دیں گے. ہمیں چاہیے یہ کہ دیکھیے مذہب کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسانی سوسائٹی میں. مذہب کو غلط استعمال نہ کیا، جیسے جی ہم تحریک چلا دیں، جی اسلامی نظام کی تحریک چلانی، عمران خان کو ہٹانا ہے یا شہباز شریف کو ہٹانا ہے، اسلامی نظام کی تحریک چلا دی، جبکہ ہماری خواہش نہیں ہے. پھر بھی چورن ہم مذہب کا ہی بیچتے ہیں. بات یہ ہماری، ہمیں اس سے ہٹنا ہوگا، یہ ہمیں انڈیویجولز کی ہماری غلطی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے قیام امن والی جو بک ہے اس میں یہ لکھا ہے، قائد اعظم نے کہا تھا، یہ بھی کہتا نہیں کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس لیے نہیں بنا تھا. میں نے قائد اعظم کے یہاں جو ہے نا فرمودات وہ پورے ریفرنس کے ساتھ نقل کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ طرز کی ریاست بناتے ہیں، ہمیں کوئی اور کانسٹیٹیوشن آئین نہیں چاہیے، ہمیں 1400 سال پہلے قرآن نے آئین دے دیا تھا. جی ناظرین، یہ احمدزم کے نام سے یعنی احمدیوں کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک تحقیق ہے پوری. یہ جو یعنی ہم جب مسلمان بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوتا ہے جو دوسرے ممالک میں یہاں کے بیٹھے ہوئے سیاسی ناظر کام کرتے ہیں، اور ایک صاحب فکر آدمی ہمیشہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو اس کتاب کو یہ عنقریب بس یہ آیا چاہتی ہے، یہ اس کی ٹرو کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ عنقریب آ رہی ہے. اور اس کتاب میں ابھی ہم پوچھیں گے پولیس صاحب سے کہ اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پہ ان کا تھیم کیا تھا. یہ انگلش بک ہے، انگلش میں پوری کتاب لکھی گئی ہے، عنقریب اس کا اردو ترجمہ بھی آئے گا. پولیس صاحب، یہ جو کتاب ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ وہ جب سفوکیشن آف دی فیتھفل رپورٹ آئی، جس کو انڈین اور زائنسٹ لابی نے سپورٹ کیا، اور قادیانی احمدی جو ہے، یہ قادیانی ایک احمدیوں کا گروپ ہے جی، ان کے 13 گروپ ہیں احمدیوں کے، قادیانی، لاہوری، اور پھر آگے 10 گروپ اور بھی ہیں. تحقیق کی بات. تو جو قادیانیوں کی جو گروپ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو لندن میں جن کا ہیڈ کوارٹر ربوہ میں ہے. انہوں نے 30 کے قریب پارلیمنٹیرینز کو ایک رپورٹ جو ہے نا جی وہ تیار کر کے دے دی کہ پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، سفوکیشن آف دی فیتھفل، ان کا اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی سپانسرشپ سٹیٹ کر رہی ہے. صحیح. تو میرا چیلنج یہ تھا اس کی چیئرپرسن کو، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، تم نے کس طرح اس رپورٹ کو پبلش کر دیا ہے. وہ خاتون تھی، وہ خاتون تھی، شیوون میکڈونا ایم پی تھی. میں نے کہا آپ نے جھوٹ کے پلندے کو پبلش کر دیا، 30 پارلیمنٹرین کی آپ نے سٹیمپ لگا دیا ہے، پاکستان کی آپ جو ہے وہ ساکھ کو تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، ڈیمونائز کر رہی ہیں پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت کو اس سے خطرہ پڑ رہا ہے. ایف اے ٹی ایف اس رپورٹ کو لے گا، یونائٹڈ نیشن اس کو رپورٹ کو لے گا، یورپین یونین لے گی، برٹش ایجنسیز لیں گی اس رپورٹ کو، پڑھیں گے. نکلا تیر ہے نا وہ، تو جب باہر نکل گیا وہ نکل گئی تو نکل گئی. تو میں نے پھر جو اس میں ایک وہاں کا جو پارلیمنٹیرین تھا، میں نے اس کو پوچھا، وہ مسلمان تھا،
راجہ افضل خان صاحب بڑے نیک آدمی دیندار. میں نے کہا بھائی آپ کا نام ہے رپورٹ میں. انہوں نے مجھے لکھ کر بھیج دیا کہ قریشی صاحب میں نے تو نہ یہ انکوائری رپورٹ میں بیٹھا ہوں, نہیں نہ میں انکوائری رپورٹ میں بیٹھا ہوں, نہ میں نے کوئی انٹرویو کسی کو کیا ہے, نہ ہی مجھ سے کوئی مشورہ ہوا ہے, نہ مجھے کسی نے کچھ دکھایا ہے, لہٰذا میں اپنے آپ کو اس رپورٹ سے بالکل آئسولیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ڈسکنیکٹ. تو یہ گویا کہ رپورٹ ایک جو ہے نا وہ بائسڈ رپورٹ تھی, اینٹی پاکستان جان بوجھ کر یہ بنائی گئی. کوئی کام کوئی سوچ تھی جو اس کے خلاف. اس پر پھر میں نے یہ لکھا ہے احمدزم اور ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو ان یو کے پاکستان کانٹیکسٹ. زبردست. اس کو یونیورسٹی آف پنجاب نے اس کو پبلش کیا ہے جی. میری دوسری جو بک مائی جرنی جو انگلش والی آئی ہے اس کو بھی یونیورسٹی آف پنجاب پبلش کر رہی ہے. ایک اور کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ, اس کو بھی ایک 2-3 یونیورسٹیوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں پبلش کرنے کے لیے. اس میں صرف میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے اس بک میں پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے, پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں, ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں, اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں, اس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان کی جوڈیشری کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اب یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پر ہماری جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ریاست پاکستان ہماری پرسیکیوشن کر رہی ہے اور انتہا پسندی پھیلا رہی ہے. وہ تو پھر ہر کوئی اپنے دفاع میں, ہر کوئی دفاع میں یہ تھوڑا کہتا ہے جی کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے لیے راستہ جو انہوں نے اختیار. سب کوئی ایک میسج پاکستان کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے اور قوم کے لیے, جی انگریزی کا میسج جی پلیز. What a mind can conceive and believe it can achieve. واہ, میں نے اپنی زندگی میں جو سوچا اس پر یقین کیا اور اس کو حاصل کیا, اس کو پا لیا. واہ, بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ کی محبتوں کا, آپ کی گفتگو کا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیشہ ایک مستحکم ارادہ جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے. قریشی صاحب کی جو زندگی ہے, جو 444 گاف پے سے آغاز کیا اور بکنگم پیلس تک یہ پہنچے, وہ کوئی ایک شب کی کہانی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک جہد مسلسل ہے, ایک تحریک ہے, ایک سوچ ہے, اور یہ سوچ پازیٹیو ہے. اپنے میزبان کا شکریہ اور سلام قبول کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.